تو یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ ایسا ہے جس میں میرے آقا حضور اکرم نبی مکرم خاتم النبیین سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی نجات کے لیے، اپنی سب سے محبوب ہستی کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ ظاہری طور پر نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ظاہری طور پر آپ کا وصال مبارک ہوا، نور اور نور سے جا ملا۔ تو جب نور بھیجا گیا، ربیع المنور کا مقدس مہینہ تھا۔ جب اس نور کو واپس بلا لیا گیا، ظاہری حیات ختم ہوئی، وصال مبارک کا وقت آیا، تو وہ بھی ربیع المنور کا مقدس مہینہ تھا۔ وصال مبارک کے تعلق سے تاریخ میں اختلاف امت میں ہو سکتی ہے، لیکن قوم مہدویہ میں نہیں۔ وصال مبارک یعنی جیسا کہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ 12 وفات، سب سے پہلے یہ کہ یہ نبی کی شان میں توہین ہے۔ نور کو وفات، فوت اور موت ہو ہی نہیں سکتی۔ وصال یہاں سے نکل کر پھر نور اصل میں مل گیا۔ اب جب ولادت کی بات ہے تو ولادت کے تعلق سے بھی اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں وصال مبارک کی بھی اور ولادت کی، میلاد کی تاریخ دونوں کو بیان کیا ہے۔ تو 12 کی تاریخ نہ وصال کی ہے نہ میلاد کی ہے، محققین کے سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ تو ہم میلاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، وصال مبارک کی تاریخ جو ایتھینٹک ڈیٹ ہے، سب سے پرفیکٹ ڈیٹ ہے، وہ ہے 2 ربیع المنور۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کی 2 تاریخ ہی سب سے صحیح ہے۔ ایک حدیث شریف ام المومنین اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے قریبی وقت میں، جب آپ کی وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، بخار کی شدت بہت تھی، سب لوگ محسوس کر لیے کہ اب یہ نور پردہ فرمانے والا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہہ دیا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی جو دوسرے نہیں سن رہے تھے، تو زار و خطار رونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو پھر سے قریب بلایا، پھر سے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، تو بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ وصال مبارک کا وقت آیا، ظاہری حیات طیبہ کی تکمیل ہو گئی، وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ سے سوال کی کہ میرے سرتاج نے تمہارے کان میں، تمہارے ابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جس پر تم زار و خطار روئی؟ پھر فوراً بلا کر کلیجے سے لگائے اور کہا، پھر دوسری مرتبہ جب کان میں کہا تو تم مسکرائی۔ رونے کی وجہ کیا تھی اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اما جان، ابا جان نے میرے کان میں پہلی مرتبہ جب کہا کہ اب میرے وصال مبارک کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اب تم سب سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، تو میں زار و خطار رونے لگی کہ میں ابا جان کے بغیر اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تو پھر ابا جان نے مجھے قریب بلایا اور دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری لخت جگر، دیکھ میری اہل بیت سے جنت میں ملنے والی سب سے پہلی ذات تیری ذات ہوگی، تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ تو پھر میں نے مسکرا دی کہ چلو یہاں کی رفاقت پھر وہاں پر کنٹینیو ہونے والی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تعلق سے پوری دنیا اختلاف میں رہے، کنفیوژن میں مبتلا رہے۔ ہم مہدویوں کو اختلاف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 2 ربیع الاول کے ہونے نہ ہونے میں امت مختلف ضرور ہے، لیکن خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کی تاریخ 3 رمضان المبارک کے ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ربیع المنور سے کاؤنٹ کر لیجئے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ رمضان المبارک کی 2 تاریخ کے بعد ہی، یعنی صرف 6 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہو گیا۔ بس یہ کافی تھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ امامنا و سیدنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے بھی 2 ربیع المنور کو کنفرم کر دیا
ऑथेंटिक डेट बता दी, चूंकि शहर मांडो में मेहदी अलैहिस्सलाम हिजरत करते करते जब पहुंचे शहर मांडो में ख़याम फरमाया, वहां पर रबीउल मुनव्वर का मुक़द्दस महीना आया। अल्लाह के खलीफे हैं, ताबे तामे रसूलुल्लाह हैं, हर रोज अल्लाह से ताज़ा इल्म पाने वाले हैं, वो हस्ती से मेरे आका के विसाल मुबारक की सही तारीख कैसा पोशीदा रह सकती। सच्चा और हकीकी मेहदी होने का सबूत यह है कि आपने 2 रबीउल अव्वल को शहर मांडो में आला पैमाने पर पूरे शहर मांडो के उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान, वहां के सारे सर बराबरदा शख्सियतों को बुलाकर हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उर्स शरीफ किया। रिवायतों में आया है, ये नकलियात की किताबों में है, 2 रबीउल मुनव्वर। इस हिसाब से 2 रबीउल मुनव्वर को इज्तिमाई तौर पर हो या इनफिरादी तौर पर घरे घर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाज़ शरीफ करने की सादत हासिल करनी चाहिए। हम महदवियों को खास तौर पर 2 रबीउल अव्वल को ही उर्स शरीफ करना चाहिए। इससे हट के 12 वफात की इस्तिलाह ही गलत, तारीख भी गलत, 2 के अलावा कोई तारीख सही नहीं। किसी मजबूरी की वजह से कभी 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 ऐसा होता है तो किसी और तारीख को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाज कर ली जा सकती है, लेकिन अमदन करना और खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को तो गैर का देखा देखी है, बाहर वालों का देखा देखी है, ये टोटली गलत।